بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ سارے ہمارے دوست جو باقاعدگی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بڑے دنوں بعد یا پہلی دفعہ چینل ٹیون کیا، ان کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے۔ ایک سوشل ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک قابل اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ آپ کو رابطہ کرتے ہیں استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے، اور اسی سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ جمعرات اور جمعہ 10 سے 11 بجے کے درمیان موجود بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بشیر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دوستوں کو بتا دوں کہ آج کی ہماری جو بشیر صاحب کے ساتھ جو نشست ہے یہ خصوصی طور پہ رہے گی آپ دوستوں کے سوالات سے متعلق۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، وہ یہ نیلی پٹی میں جو نمبر نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوالات استخارہ سے متعلق ہو سکتے ہیں، روحانی اور شرعی رہنمائی سے متعلق اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کے توسط سے باقی سارے لوگوں تک کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ نمبرز جو ہیں یہ حاضر ہیں۔ بشیر صاحب، آپ اکثر جو ہے وہ جب بھی کوئی کسی روحانی مسئلے کو لے کے آتا ہے تو آپ انہیں وظیفہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ جس کو اس طرح اتنے نمبرز میں پڑھیں تو اس سے فائدہ ہوگا، تو اکثر آپ جمعہ اور جمعرات کے دن کا بھی وہ بتایا کرتے ہیں۔ تو جمعرات کا دن ہے آج، تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں کہ اس کی روحانی طور پہ جمعرات کے دن کی کیا اہمیت ہے، اور کیا ایسے کوئی خصوصی طور پہ وظائف بھی ہیں جن کا فائدہ جمعرات کو پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہترین سوال ہے آپ کا جمعرات کے بارے میں، اور قطار لگی ہوئی اس کے جوابات کی تو اچھا، لیکن میں پہلے ابتدا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کا آغاز کرتے تھے۔ اب اس سے تو پتہ چل گیا کہ یہ کتنا بڑا فائدے کا کام ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جمعرات کے دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ موجود ہیں کہ آپ سے جمعرات کا روزہ ترک نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جمعرات کا دن کا روزہ آپ ترک نہیں کرتے تھے، تو یہ کتنا اہم ہو گیا۔ دو باتیں، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کہ جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے۔ اب انسان دیکھیں نا، ہم اہل پاکستان کتنے بڑے حاجت مند ہیں۔ ہماری حاجتوں کا تو حال یہ ہے کہ بیان سے باہر، تو بیچارہ 20-25 ہزار کی نوکری کرتا ہے، وہ بیچارہ موٹر سائیکل پر آتا ہے تو اس کے تو 400 روپے تو پیٹرول لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ وہ تو بیچارہ مرا ہوا ہے۔ تو اب یہ کہ ہم بدقسمتی سے ایسے عظیم الشان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یہ کتنے قیمتی موقع کی حاجتیں ہم اللہ کی بار پیش کریں، روئیں، کیونکہ وہ ہمارے مفتی قاضی صاحب قبلہ جو صاحب صراط جنان ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کو یقین اور اخلاص مل گیا نا اس نے سب کچھ پا لیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں چیزوں سے خالی ہو گئے بدقسمتی سے۔ ہمارا اخلاص ہے، ہمیں کسی کام میں دیکھیں نا، اگر میں آپ کا نوکری کرتا ہوں نا تو میں اس سے مخلص ہو جاؤں کہ یار یہ میرا اپنا کام ہے، کیونکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے۔ اب میں نے آپ کی موٹر سائیکل لی تھوڑی دیر کے لیے ادھار، اور جب جہاں میں نے اسٹارٹ کی جو گڑا ہے اس میں ٹھوکا، کیونکہ آپ کی یہ میری تو نہیں ہے نا، اس وجہ سے۔ ہاں، اسی طرح ہم جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے اپنی چیز نہیں ہوتی تو ہم اس کے ساتھ جوڑ کر اپنے گھر میں 6 افراد کے لیے ایک پنکھا کافی ہے۔ مسجد میں جائیں گے تو ہر آدمی کا میرے لیے الگ پنکھا چاہیے۔ ہاں یہ ہے۔ تو ہماری عادتیں اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ ہمارا اخلاص نہیں ہے۔ اچھا بشیر صاحب، جمعرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو کیا خیرات اور صدقات دینے کے لیے جس طرح پورے سال میں ہم رمضان کا انتخاب کرتے ہیں، تو اسی طرح کیا پورے ہفتے میں جمعرات کا انتخاب کرنا بھی بہتر ہے؟ جی سر، یہ تو میرے نانا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بات ہے 60 سال پرانی۔ اچھا۔ 3-4 سال کا تھا نا، تب سے میں دیکھتا تھا کہ میرے نانا جان جمعرات کے دن بہت ساری روٹیاں اپنی دکان میں منگاتے تھے اور وہ باٹا کرتے تھے۔ تو یہ تو طریقہ رہا ہے، اور خود ہم جمعرات کے دن ہمیں
گھر سے محلے والے محلے میں کہیں نہ کہیں ہوتی کھیر ہوتی کچھ بھی ہوتی جمعرات کے بلا کے ہم کو لے جاتے. چھوٹے تھے تو یہ 60-55 سال پرانی باتیں ہیں. اب لوگ بہت بھول گئے بہت بھول گئے, بالکل بھول گئے جمعرات کی, جمعے کی حقیقت سے. جمعرات کو دیا بھی جلایا کرتے تھے لوگ. ہاں, یہ چراغ جلانا, یعنی ایک چراغ جلانا یہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہے کہ دیکھیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ مسجد روشن کی ہوئی تھی, تو کسی نے کہا یہ اسراف ہے, تو فرمایا کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات. تو بات یہ ہے کہ آپ نے خیرات کی بات کی, تو جب آپ سوچیں نا کہ یہ اتنا برکت والا دن ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ سفر کا آغاز سے کرتے ہیں, اس میں روزہ رکھتے ہیں, اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس دن حاجت پوری ہوتی ہے. مجھے بولنے کا بڑا موقع ہے, مگر ٹائم آپ کا شاید کم ہوگا, ورنہ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. ٹائم بات کر سکتا ہوں کچھ. ہاں ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس تھوڑا سا. اب دیکھو نا, اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے بعد سب سے بڑی ہستی کون سی ہے, وہ حضرت خلیل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کو 2 بیویاں دی تھیں, لیکن یہ حضرت حاجرہ بہت ہی مقبول ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نا, یہ بھی جمعرات کے دن عطا فرمائی. اچھا سبحان اللہ. تو یہ نکاح کا بھی دن ہے. میں اکثر ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو کہتا ہوں جب کال آ رہی ہوتی ہے کہ میں جمعرات کے دن آپ روزہ رکھ لیا کریں, کیونکہ یہ نکاح کا دن بھی ہے. تو اس کے جس کو نکاح کی خواہش ہے, یعنی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے, تو ضرور وہ جمعرات روزہ رکھے ثواب کی نیت سے, تو یہ بھی کام ہو جائے گا. بقیہ جمعرات کے ساتھ بہت سی خوبیاں اور بھی جڑی ہوئی ہیں, جیسے آپ نے خیرات کی بات کی. اب اس جمعرات جیسے ختم ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعرات کے دن میں اور شب جمعہ میں درود پاک پڑھتا ہے, فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ اس کے نام لکھتے ہیں. یعنی اتنا بڑا اس کا اکرام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعرات کے دن فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں, تم جاؤ سونے کے قلم لے کے جاؤ, تو چاندی کا اس کے نام لکھو. اور سوچے یار یہ جو لکھے جا رہے ہیں کہ فالتو تھوڑی ہیں, یہ تو میرے میزان میں رکھے جائیں گے نا, اور میزان میں کیسے رکھے جائیں, کتنا اکرام کے ساتھ. سونے کا قلم استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے, ہم نہیں کر سکتے. اچھا ہم نہیں استعمال ہم نہیں کر سکتے. اچھا ہم سونے کی چیزیں نہیں استعمال کرتے ہیں نا مردوں کے لیے, تو عورتوں میں سونے قلم تو یہ سونے کے برتن وغیرہ ہمارے کوئی حلال نہیں ہے, لیکن وہاں حلال ہے نا. تو اس طرح تو اب سوچ لیں کہ سونے کی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب یہ بات کر رہا تھا کہ سونے کے قلم سے اور چاندی کے اوراق سے جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں نام ان لوگوں کے, ان خوش نصیبوں کے جو پیارے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں. تو فہیم باتیں بہت ساری ہیں. اور جیسے ہی جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے, پھر شب جمعہ شروع ہوتی ہے, اور اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. فرمایا کہ جمعرات شب جمعہ کوئی دعا نہیں ہوتی, اور پورے ہفتے کی تمام نمازیں, پورے ہفتے کی تمام نمازوں میں یہاں تک کہ جمعے کی نماز آ رہی ہے, لیکن فضیلت کے اعتبار سے جمعے کی فجر کی نماز پورے ہفتے کی تمام نمازوں سے بڑھ کر فضیلت والی ہے. اچھا سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی پورے ہفتے کی تمام نمازوں کو کے سامنے جمعے کی فجر سب سے بڑھ کر ہے. اچھا آپ جمعرات کے دن کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے, اور آپ نے درود پاک کے بارے میں جو ہے نا وہ بیان کیا. درود شریف کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ جملے آپ کی جانب سے ہونے چاہیے. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, روایت میں آتا ہے کہ 4 طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے, مسلمان مرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے, کافر مرتا ہے. اللہ اکبر. ایک کافر پیدا ہوتا ہے, کافر مرتا ہے. ایک کافر پیدا ہوتا ہے, مسلمان مرتا ہے. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ مسلمان پیدا ہو گیا تو مسلمان مرے, اسی گارنٹی نہیں ہے. مگر حدیث پاک میں کہ جو شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑے گا, قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا, پتہ چلا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. اچھا اسی لیے آپ ہر دعا میں ایمان پہ خاتمے کی دعا بھی مانگتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ہماری پوری قوم بالکل مطمئن ہے کہ میرا نام بشیر ہے تو میرا خاتمہ بشیر پر ہوگا, یہ نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, بیان حدیث پاس ثابت ہے. تو ہم سب کو اپنے ایمان کے لیے فکر کرنی چاہیے, اور ایمان پر خاتمے کا ذریعہ درود پاک ہے. آقا فرماتے شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں, میں ان کی شفاعت کروں گا. پتہ چلا شفاعت تو اس کی ہوگی نا جو ایمان ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور بے ایمان کی شفاعت کیا تو ہے ہی نہیں, ان کے لیے تو لا خلاق فی الآخرہ, ان کے آخرت کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اپنے بزرگوں یا پیاروں کے لیے جو اس دنیا سے
جا چکے ہیں ان کے لیے بھی درود شریف پڑھ کے انہیں بخشنا یہ کیسا ہے؟ تمام نیکیاں، درود شریف تو ایک بہت بڑی چیز ہے، تمام نیکیاں، بلکہ یہاں تک امام حسن بصری کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کی بیٹی عذاب میں گرفتار تھی، تو وہ آپ کے پاس آئی اور آپ سے بات جو ہے وہ چلی گئی، بعد میں الحمدللہ اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ اچھے حال میں دیکھا، تو اس بیٹی کے اچھے حال میں اسے تو نہیں دیکھا، امام حسن بصری نے دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ تیرا حال اچھا کیسے ہوا؟ کہا ہمارے قبرستان سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا، اس نے درود و سلام پڑھ کر ہم سارے قبر والوں کو ثواب پہنچایا، تو میری بھی جان چھوٹ گئی اور اوروں کی جان بھی چھوٹ گئی۔ اچھا، تو اس طرح سب میں تقسیم ہوا، اسی سے ہی جان چھوٹ گئی۔ یہ تو امام غزالی نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، یہ واقعہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے۔ امام غزالی 4 صدی کے بزرگ ہیں۔ امام حسن بصری تو مولا علی مشکل کشا سے جنہوں نے وہ پہنے تھے، خرقہ خلافت پہنی تھی، تو آپ تو تابعی ہیں، تو آپ نے خواب دیکھا تھا اور اس لڑکی نے کہا کہ میں، کیونکہ وہ لڑکی تار کول کے لباس میں جہنم میں پھنسی ہوئی تھی قبر کے اندر، اتنا سا عذاب ہو رہا تھا اس کا، اور اس کی چھٹکارا کس طرح ہوا کہ وہ کہتی ہے کہ ایک قبرستان سے بندہ گزرا ہے، اس نے پیارے آقا پر درود و سلام بھیجا ہے اور ہم سب کو ثواب پہنچایا ہے، ہم جتنے تھے سب کی جان چھوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے کتنی واضح طور پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی قبرستان سے گزریں تو ان کو مطلب جو سلام کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ درود و سلام بھیجا جائے آقا پہ، اور ان کا ثواب سب پہ تقسیم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہمیں سوال آیا ہے راولپنڈی سے طاہرہ صاحبہ، کہ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کی گردن میں درد تھا، ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ نس دبی ہوئی ہے، تو کسی بھی دوا سے فرق نہیں پڑ رہا انہیں، اور کوئی وظیفہ یا کوئی استخارہ وغیرہ کر کے بتائیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، اور کیسے یہ ٹھیک ہوگا، روحانی علاج سے رہنمائی مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے تو ہم جھگڑا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کرے گا تو بہتری ہو جائے گی، وجہ بھی کچھ نہیں ہے، تو یا جبارو یا جبارو یا جبار، اس کی 10 تسبیح پڑھ کر، چاہے وہ کسی مرہم پر یا ٹیوب پر یا آئل پر دم کر کے اس سے اس کی مساج کرے، اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ریمو ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو ڈاکٹری علاج کرے وہ بھلے کرتے رہے، مگر یہ یا جباروں کی 10 تسبیح اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ہمیں سمینہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ سیلانی میں جاب کرنا چاہتی ہیں، جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں، تو انہیں گائیڈ کریں کہ کیسے اپلائی کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے سب سے زیادہ جابس کی سہولتیں ٹیکسٹائل میں ہیں، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے 15-22 دن 25 دن ہماری بہن کو، کسی بھی بچی بیٹی کو ہمارے پاس جو ہے ٹریننگ لینی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد کنفرم جاب ہم دے دیتے ہیں۔ ایک تو جابس یہ ہوتی ہیں، باقی ہمارا جو ہے محسن اکیڈمی گرین سسٹم جو ہے ہمارا، اس میں بھی اسکولس میں جابس بھی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے جو جاب پر ہے وہ جاب چھوڑتا تو ہے نہیں، جگہ نکلتی نہیں۔ اس طرح ہمارے پاس استخارہ ڈپارٹمنٹ میں بھی جو 10-12 سال سے خواتین موجود ہیں، تو یہ 6-8 خواتین کے شعبہ جاتے ہیں، اور اس میں اتنی آسان، سب سے آسان جاب ہمارا ٹیکسٹائل میں، اگر 100 خواتین بھیجیں گے 100 کو جاب مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ہم ان کو 20-25 دن ٹریننگ دیتے ہیں اور الحمدللہ جو بھی ہم دلا دیتے ہیں، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو کتنی سیلری پہ ایک وہ عورت؟ 18 سے لے کے 30,000 تک۔ اچھا، یعنی کہ پہلے ٹریننگ سے پہلے بھلے ان کو کچھ بھی نہ آتا ہو؟ کچھ بھی نہ آتا ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو، بالکل نون ہو جاتا، کیونکہ کام اتنا مشکل نہیں ہے نا۔ مشین چلانے کا سکھایا جاتا ہے اس کو، کس طرح مشین پہ بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، چیک کر، بہت سی اس میں ایسے بھی ہوگی جو 30,000 سے شروع جاب ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو مزید اچھی چیکنگ والے جو شعبے بنتے ہیں نا، تو یہ کہ یہ جابس اس میں بہت ہیں، بہت جاب ہے ماشاءاللہ۔ آپ ایک نہیں 100 200 500 خواتین بھیج دیں، ہم آپ کو یہ سکھا دیں گے انشاءاللہ، اور جاب پہ لگا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر حبیب النساء صاحبہ نے میں راولپنڈی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پروگرام میں کال کی تھی، الماری میں رکھے گئے پیسے جو ہیں وہ کھو گئے تھے، بڑی پریشان تھیں، وہ مل گئے ہیں، آپ کو شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ میں نے پڑھا۔ سر میری امی کو اللہ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، میری والدہ کا شادی کے ہال میں ہار گم گیا، اور وہ نظر 4-5 تولے کا ہار تھا۔ اچھا، وہ کیسے مل سکتا تھا بتاؤ؟ ہاں، اتنے لوگوں کے بیچ میں کیسے مل سکتا تھا؟ اور وہ ہار مل گیا، اور وہ بھی کب 4 8 10 15 دن کے بعد ملا ہے۔ اچھا، اتنے دنوں بعد؟ ہاں، وہ تو ختم ہو، کہانی ختم ہو گئی تھی، میری امی پڑھتی رہتی تھی یا خالق یا خالق یا خالق، تو آپ نے بھی یا خالق کو پڑھا، دیکھو مل گیا نا، سب کے لیے پیغام ہے یہ۔ اچھا، وہ ابھی جو ناظرین جنہوں نے آج چینل ٹیون کیا ہے، اگر ان کو بتا دیتے ہیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے چیزیں گم جاتی ہیں، کبھی چیزیں گم جاتی ہیں، کبھی انسان گم ہو جاتا ہے، تو یا خالق کو 50 تسبیح پڑھنی پڑتی ہیں، 1 گھنٹے کا وظیفہ ہے، یا خالق کو 5,000 بندہ پڑھنا ہوتا ہے،
اول آخر تیسری بار درود شریف پڑھیں، ثواب بھی تو ملے گا نا، ہر مرتبہ پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا، تو یا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوگا. تو یہ آپ نے پڑھا، آپ کو اللہ نے منت سے عطا فرمایا، یہ فہیم کے ذریعے دوسروں تک بات پہنچ گئی کہ سب کر سکتے ہیں. اللہ کرے ضرورت نہ پڑے، لیکن مطلب پڑھتی تو ہے نا. ہاں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ چیز مل جائے گی تو مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، پھر ہمیں لاہور سے سہیل صاحب رابطہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رشتے کے مسائل کا سامنا ہے ان کو. تو یہ صرف سہیل صاحب نہیں، اور بھی بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، یا رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اب جس طرح کے رشتے چاہ رہے ہیں اس طرح کے رشتے نہیں آ رہے. تو سب کو مجموعی طور پہ اور خاص طور پہ سہیل صاحب کو کیا گائیڈ کریں گے آپ؟ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یا واحد ہو یا واحد ہو یا واحد. اللہ تعالیٰ یکتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈبل بنا دے گا، یعنی آپ کو بیوی والا بنا دے گا انشاءاللہ. یا واحد ہو 313 مرتبہ یا واحد ہو یا واحد ہو یا واحد پڑھیں. اول آخر تیسری درود شریف پڑھیں. فجر کے بعد 313 مرتبہ، رات کو سوتے ہوئے رات کو عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ آپ 2 ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اچھا، کوئٹہ سے ہمیں نسرین صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی رشتہ دار ہیں شبانہ صاحبہ، ان کا بیٹا ہے شیز، اور ان کا اریبہ سے، شیز صاحب کا اریبہ سے رشتہ طے ہوا ہے. اب ہم نے نکاح کروانا ہے، نکاح سے پہلے ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح کر لیں، اجازت آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، وہ لوگ جو مطلب استخارہ کے بارے میں تھوڑی استخارہ کروانا چاہتے ہیں مگر بات طے ہو چکی ہوتی ہے، پھر آ کے استخارہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر ادھر اس کا جواب نہ آتا تو میں کچھ بھی نہیں بولتا. اچھا، میں کہتا اب تو آپ نے کر دیا بچ جائے، لیکن یہ تو میں نے استخارہ کیا اور اگر نیگیٹو آتا تو کبھی نہیں جواب دیتا میں، کیونکہ ہم تو جوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے، توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ایگزیکٹلی. اور بشیر صاحب، آپ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہے یا کسی نے اثرات، کوئی عملیات ہیں، ٹھیک ہے مجھے نام بتائیں کس نے کروایا یا پہلا حرف بتا دیں. یہ تو بڑا کامنلی پوچھتے ہیں. حرام بھی ہے اور اس پہ کوڑے بھی 80 کوڑے ہیں، کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ کسی پر الزام لگانے کے لیے گواہ ہونی چاہیے. تو گواہ تو نہیں ہے اس کے پاس، بتاؤ اپنی تصویر سے دیکھ رہا ہے، اپنے ادا سے دیکھ رہا ہے، گواہ تو نہیں ہے. اور اگر اس نے کہا کہ یہ اس نے مجھ پر زید دیکھا، اس پہ مجھے الزام لگایا کہ میں نے جادو کیا ہے، اس کا کیا گواہ؟ گواہ تو نہیں ملیں گے، تو قاضی اس کو 80 کوڑے مارے گا. ویسے یہ جو روحانی علم ہے اس کے ذریعے نام یا پہلا حرف پتہ چل جاتا ہے؟ ویسے نہیں، کوئی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. جو میرے شیخ طریقے سے سوال کیا گیا تھا کہ جنات کو کیا غیب کا علم ہے، تو کہا فرمایا نہیں ہے. لوگوں کو جنات پر بڑا پھر کہا، انہوں نے واقعہ سنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تیار کرے تھے بیت المقدس تو آپ جو ہے عصا پر کھڑے تھے اور آپ کی روح نکل گئی، اور 1 سال تک جن کام کرتے رہے. جن سمجھتے رہے کہ آپ جو ہے نا مطلب نہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہمیں، اور سال بعد دیمک جو ہے وہ مطلب اس عصا پر لگی اور آپ زمین میں تشریف لائے تو پتہ چلا کہ، تو اگر ان کو غیب پتہ ہوتا تو کیسے جان لیتے؟ لوگ کہتے ہیں جنات غیب جانتے ہیں. تو ابھی حضرت کے پاس جواب آیا تھا مذاکرے میں، فرمایا یہ تو بالکل غلط ہے، ان کے پاس غیب کا نہیں ہوتا جنات کے پاس بھی. تو آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ اچھا، تو ویسے انسان جو ہیں وہ ان جنات سے زیادہ مطلب برتر اور بہتر مخلوق ہیں. اشرف المخلوقات ہم ہی ہیں، اور کون ہے بھائی؟ تو ہم اتنا زیادہ متاثر کیوں ہیں ان چیزوں سے؟ جس کا جو لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، جو چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں، اسی بھروسہ کرتے ہیں. بڑا ذہن بنا ہے نا. ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کراچی سے سامیہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں ان کے، اور شوہر کچھ کماتے نہیں ہیں. بتائیے کہ رشتہ رکھنا چاہیے یا رشتہ ختم کر دینا؟ استغفر اللہ. کیا یہ بات ایسی ہے کہ مطلب رشتہ توڑا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، شوہر کو سمجھایا جائے، شوہر کے ماں باپ کو سمجھایا جائے، خود آگے بڑھا جائے، خود کچھ کوئی کام کر لیا جائے. خواتین بھی تو کام کرتی ہے نا، اب پردے میں دیکھ کریں کام کریں. لیکن بیٹا اس کی کوئی اجازت نہیں کہ آپ رشتہ توڑ دیں. شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے. اگر سجدہ کسی کے لیے حلال ہوتا شوہر کے لیے ہوتا، معمولی بات نہیں ہے. اور بھی ایسی حدیثیں جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو شوہر کو اللہ نے مقام دیا ہے، وہ بیان کریں گے تو شاپ کو یقین نہیں آئے گا. اتنا بڑا مرتبہ ہے شوہر کا. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر جو نا حاکم بنایا ہے، افسر بنایا ہے. تو یہ رشتہ توڑنے کی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ وظیفے پڑھیں. خاص کر کے جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، آج اس کی 23ویں تاریخ ہے. اس کا وظیفہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ، یہ پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ ہر نماز پہ پڑھیں. 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں پورے دن میں, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں, یا پورے دن میں 5 تصویر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس مہینے میں 3 روزے رکھیں. حدیث پاک میں ہے نا کہ 3 روزے رکھنے والوں کو ماہ حرمت میں 900 سال کی نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جی, پھر ہمیں حیدرآباد سے عائشہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کو یقان ہوا تھا. یقان تو ٹھیک ہو گیا ان کا, مگر ان کے پیروں میں درد رہتا ہے اور پاؤں ان کے جو ہیں وہ سن بھی ہوتے ہیں. تو یہ کچھ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یا نافع ہو یا نافع ہو یا نافع ہو, یعنی اے نفع پہنچانے والا, یہ پڑھ کر 111 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے جہاں سن ہو رہے ہیں وہاں پر ہاتھوں کو پھیریں, انشاءاللہ تعالیٰ پاؤں کو پھر صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. آخری سوال بڑا مزے کا ہے, وہ بشیر صاحب وہ آپ سے متعلق ہے. انہوں نے کہا کہ یہ زاہد صاحب ہیں لاہور سے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سیاست میں آ جائیں, ہم سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں زاہد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے مشورہ تو دیا, لیکن آپ یہ دیکھیں آج آپ کے دل میں ہماری محبت کیسے پیدا ہوئی. ہاں, کیا یہ محبت آپ کی ہر ایک کے ساتھ ہے؟ سیاسی زندگی ہمارے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین سیاسی زندگی گزارا کرتے تھے, مگر حال یہ تھا کہ جب صحابہ کرام کی صف میں یہ اعلان ہوا کہ سب سے غریب صحابہ کی لسٹ بنائی جائے, تو ان میں حضرت عمر کا نام بھی آ گیا. اللہ, امیر المومنین جو تھے سب سے غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو بھائی اصل میں کیا ہے کہ سیاست میں آنے کی جو سوچ ہوتی ہے, یا تو ریاست کے لیے ہو یا پیسے کے لیے ہو, تو بس ہم ریاست کے لیے تو کام کر ہی رہے ہیں. آج کم و بیش 2 لاکھ افراد کے حلق میں روزانہ روٹی جا رہی ہے سیلانی کے. اچھا, ابھی جو قیامت خیز حالات آئے ہیں پاکستان کے, اس میں بھی ہم نے سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو لوگ 20,000 روپے کی جاب کر رہے ہیں یا اس کے آس پاس جاب کر رہے ہیں, ان لوگوں کو وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں. ہم ان کو اسکوٹی کر لیتے ہیں کہ واقعی ان کے گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے, بچے پڑھتے ہیں, تو ہم ان کو کم از کم 4,500 روپے کا بینیفٹ دیں گے راشن میں وغیرہ. تو ہم تو یہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ یہ کام کراتے رہے. وہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ یار لوگ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کو پیسے کیسے دیتے ہیں؟ وہ جس دن پاکستان کی حکومتیں ٹیکس جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں گی تو لوگ ان کو پیسے دیں گے. اب آپ کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی, روڈ ٹوٹے ہوئے, فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے, ہر چیز اجڑی ہوئی ہے, تو لوگ کا یقین نہیں آتا. اور ہم پر فضل اعظم ہے کہ ہم روزانہ 2 لاکھ افراد کی خلق میں خوراک کم و بیش ڈال رہے ہیں, تو لوگوں کو تو یقین آ جاتا ہے نا. تو ظاہر صاحب بہت اچھا آپ نے مشورہ تو دیا, لیکن اس سے پہلے مجھے باقاعدہ سابق وزیر اعظم نے خود فون کر کہا تھا آپ سیٹ لے لو. وزیر اعظم پاکستان نے فون کیا تھا, ہم نے معافی مانگی کہ نہیں بھائی. جو سیاست کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی خدمت ہی ہے, اور اگر ہمیں ظاہری طور پہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے سیاستدانوں سے یا سیاست کے شعبے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, تو خدمت تو آپ کر ہی رہے ہیں عوام کی, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے اور زیادہ اجر دے. دوستو, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے, بہت تھوڑا سا وقت ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ, ہم سب کی تمام نیک مقاصد پورے فرما, ہمارے ماں باپ کی پوری مغفرت فرما, اور ہم سب کی بیماریاں, تنگیاں اور رشتوں کی پریشانیاں, بے اولاد کی پریشانیاں دور فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.